الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم إلى الرأفة والرحمة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم إلى السخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء عليهم ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو اور بھائیو، اللہ جل جلالہ من والہ اس پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں. جیسے آسمان، زمین، سورج، چاند
ذرہ اور قطرہ، کائنات کی ہر چیز اللہ جل شانہ نے بنائی ہے، اس کو وجود بخشا ہے۔ ایسے ہی اللہ جل جلالہ من والہ خالق الاعمال والاحوال، جو عمل ہماری زندگی میں صادر ہوتا ہے اس عمل کو بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، عمل اللہ کے ارادے، اللہ کے تخلیق سے وجود میں آتا ہے۔ ایسے ہی حالات بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ ہی بناتے ہیں۔ امن کے حالات بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، خوشیوں کے حالات بھی اللہ تعالیٰ ہی لاتے ہیں، تنگیوں کے، مشکلوں کے، سختیوں کے، دشواریوں کے، یہ حالات بھی اللہ ہی کے فیصلے سے، اللہ ہی کے لانے سے آتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والہ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، علیم بھی ہیں، ساری عمدہ اور بہتر صفات، بہترین صفات اللہ جل جلالہ من والہ ان تمام صفات سے متصف ہے۔ حاکم بھی ہیں، اس پوری کائنات پر حکومت انہی کی چلتی ہے، اور حکیم بھی ہیں کہ کس وقت پر کن حالات کو بنانا چاہیے، وہ حالات بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے پیش نظر بدلتے رہتے ہیں، پیدا کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ویسا ہونا تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ من والہ علیم و حکیم ہیں، حکمت اور علم، دانائی دونوں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والہ کن حالات میں ایک انسان کو رکھنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ نظام ہی اللہ جل شانہ نے ایسا چلایا ہے کہ لِكُلِّ عُرُوجٍ زَوَالُهُ، کہ سورج چڑھتا ہے، چڑھتے چڑھتے جب وہ سروں کے برابر مقام استوا کو پہنچتا ہے، وہ اس کے عروج کی انتہا ہوتی ہے، وہ بالکل کائنات کا جو درمیانی حصہ ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو گویا یہ اس کے چڑھنے کی آخری حد ہے۔ اور جہاں اس کا عروج ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ جل شانہ اس کا زوال شروع کرتے ہیں کہ وہ اترنے لگتا ہے، وہ نیچے آتا ہے، اور یہاں تک کہ نیچے آتے 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 غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ طلوع کرانے والے بھی اللہ ہی ہیں، اس کو مقام استوا تک پہنچانے والے بھی اللہ ہی ہیں، اور اس کو زوال میں لانے والے بھی اللہ ہی ہیں، اور اس کو غروب کرانے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت پوری طاقت، پورے زور، اپنی پوری شان، اپنے پورے جلال کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی۔ اللہ جل شانہ پوری طاقت کے ساتھ میں فرماتے ہیں، قل نبی جی بتا دیجئے اللہم مالک الملک، کہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے،
तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसको चाहते हैं मुल्क देते हैं, हुकूमत देते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू की मर्जी है, अल्लाह जिसको चाहते हैं देते हैं, नीचे से उठाकर ऊपर पहुंचा देते हैं, मामूली हैसियत से उठाकर रुतबे अल्लाह जल्ल जलालहू मन वालहू दे देते हैं। लेकिन इंसान की फितरी कमजोरी है, इंसान फितरी एतबार से कमजोर है कि जब इंसान को ताकत मिलती है तो फिर वह अपनी ताकत को अपने काबू में रख नहीं पाता है। वो अपनी ताकत, अपने पावर और अपनी हुकूमत की बिना पर खुद ही मगरूर हो जाता है। दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं जिनको भी अल्लाह जल्ल शानहू ने लंबे दौर तक हुक्मरानी दी है, उनको चंद सालों के बाद यह एहसास हो जाता है कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं जी, हम माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, हम ऊपर से उतरे हैं। यह एहसास हर एक हुक्मरान को हो जाता है। नमरूद को हो गया था, फिरौन को हो गया था, ऐसे बहुत सारे हुक्मरान हैं जिनको इस तरह का एहसास हो गया। और जब भी यह एहसास होता है, अल्लाह जल्ल जलालहू मन वालहू दूसरा एहसास भी उनको दिला देते हैं कि तुतिल मुल्क मन तशा, यह हुकूमत तुम्हें मिली नहीं है, दी गई है। और देने वाले वो ताकतवर खुदा हैं, देने वाले वो शानो शौकत वाले अल्लाह हैं। और जिसको देना आता है उसको लेना भी आता है, जिसको देना आता है उसको छीनना भी आता है। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, वो छीन भी सकते हैं और एकदम से छीन लें ये भी अच्छा भी नहीं दिखता है। इसलिए अल्लाह ने नमरूद को भी दिखाया कि ये हुकूमत के जाने से ज्यादा कुर्सी पर बिठाकर जलील करना ये अल्लाह की ताकत का मुजाहरा होता है। कि अल्लाह जल्ल जलालहू मन वालहू ने एक मामूली से मच्छर को उसके सर में घुसाकर उसके सर में बेचैनी, बेकरारी, कि वो मामूली सा मच्छर जब अंदर चला गया और उसका भेजा खाने लगा और वो अंदर ही अंदर मुलमुलाने लगा, तो बेचैन हो गया, रात की नींद चली गई, दिन का चैन चला गया। बड़े बड़े मालिजीन हुक्मा से उसने अपना इलाज, अतिब्बा से इलाज कराया। सारे हकीम, सारे मालिज परेशान हो गए, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या इलाज करें। एक हकीम साहब ने कहा कि मैं इलाज करूंगा, पहले आपको जी चंद दिन जरा देखना पड़ेगा कि तकलीफ क्या है। तो उन्होंने एक दो दिन साथ रहकर तकलीफ महसूस की। फिर उस हकीम को अंदाजा हुआ, हो सकता है सर के अंदर कोई चीज चली गई हो। तो उस हकीम और तबीब ने कहा कि इलाज हो सकता है, लेकिन इलाज करने से पहले एक दफा बंद कमरे में इलाज का टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि यह इलाज कामयाब है कि नहीं है। तो उसने बंद कमरे में नमरूद के सर पर जूता मारा, और जब नमरूद के सर पर जूता पड़ा तो वह अंदर मुलमुलाता हुआ कीड़ा वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। और जब वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया तो उसे महसूस हुआ कि बहुत चैन मिल गया, बहुत सुकून मिल गया, बहुत आराम मिल गया। बहुत दिनों तक जो उसे नींद नहीं आई थी, आधा एक घंटा वो आराम से सो गया। तो उसे महसूस हुआ कि इससे लाजवाब और इससे बेहतर और इससे उम्दा कोई और इलाज नहीं हो सकता है। तो हकीम साहब से उसने कहा कि यह बहुत कामयाब इलाज है। तो हकीम ने उसको बताया कि आपका यही इलाज है कि आपको जब भी तकलीफ महसूस हो तो किसी को इशारा करें, वो आपके सर पर जूता मारेंगे। कुर्सी से उतार देना ही नहीं होता है, अल्लाह जल्ल जलालहू मन वालहू कुर्सियों पर बिठाकर भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत का मुजाहरा करते हैं, अपनी शान दिखाते हैं, अपना जलाल दिखाते हैं, अपनी जबरूत दिखाते हैं कि वो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा।
کہ نبی جی بتا دیجئے وہ ہے مالک الملک، جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لیتا ہے۔ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھنے والا، انک علی کل شیء قدیر، کہ یقیناً وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وہ رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدل کر، دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے سے بدل کر، مردہ زمینوں کو لہلہاتے کھیتوں سے بدل کر، سرسبز و شاداب ہرے بھرے زمینوں کو سوکھی زمینوں میں مردہ زمینوں سے بدل کر دکھانے کی طاقت رکھنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بودی ہڈی، قبرستان سے سوکھی ہوئی ہڈی، بودی ہڈی لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہڈی اپنی دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھ کے زور سے دبایا تو وہ ہڈی پاؤڈر ہو گئی۔ اس نے اس طرح سے پھونکا تو وہ ہڈی کا جو پاؤڈر تھا وہ ہوا میں اڑ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا انا یحیی العظام وہی رمیم، اس نے پوچھا یہ تو پاؤڈر بن کر ہوا میں ذرات بن کے اڑ کے ختم ہو گئے، آپ کہتے ہیں انسان دوبارہ زندہ ہوگا، کیسے زندہ ہوگا؟ ہم سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ آدمی اپنے ہاتھ میں ہڈی لے کر اور اس کو ذرے اور بودا پاؤڈر بنا کر ہواؤں میں اڑا کر یہ پوچھتا ہے انا یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وہ تو بودا اور معمولی پاؤڈر ذروں میں تبدیل ہو کر ہواؤں میں منتقل ہو چکا ہے، وہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جس نے تم کو پہلی دفعہ بغیر کسی را میٹیریل کے، بغیر کسی کچے مال کے، کہ دنیا میں جو بھی چیز بنتی ہے وہ کچے مال کے ساتھ بنتی ہے۔ بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو اینٹیں چاہیے، بالو چاہیے، سیمنٹ چاہیے، جلی، یہ سارا را میٹیریل ہو تو ایک سٹرکچر کھڑتا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے جو کچھ بنایا وہ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر را میٹیریل کے بنائے، کچے مال کے بغیر بنایا ہے، وہ اپنی قدرت اور اپنے حکم، اپنے امر کن سے بنایا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ تجھے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنا جانتا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ جس نے بغیر کسی سامان اور بغیر کسی چیز کے تمہیں وجود بخش دیا، اب تمہاری ہڈیاں تو بچی ہیں، تمہارا معمولی گلا سڑا وہ گوشت یا کچھ نہ کچھ تو بچا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو باقی ہے، اس کو رکھ کر دوبارہ بنانا آسان ہے، جبکہ پہلے اس نے بغیر کسی چیز کے بنا دیا تھا۔ تو وہ اللہ کی ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، زندوں کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس جلانے کی طاقت ہے، جس کے پاس مارنے کی طاقت ہے، وہ ہے اللہ کی شان، اللہ کا جلال، اللہ کا جبروت، اللہ کی طاقت، خداوند تعالیٰ کی شان، اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی۔ ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے، دلوں پر ہاتھ رکھ کر زبان سے الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مشکل سے مشکل حال میں بھی اللہ یاد دلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہمیں موڑ لیتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں میں کلمے کا چراغ جلا کر ہمارے اندھیرے دلوں میں ایمان کی روشنی کر دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ طاقت تو اکیلے اس اللہ کی ہے، شان اکیلے اس اللہ کی ہے،
اور وہی اللہ بڑی طاقت والے ہیں، بہت بڑی شان والے ہیں۔ دنیا میں لوگ ڈینگے مارتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھل کود دکھاتے ہیں، لیکن قرآن میں ایک جگہ پر اللہ جل جلالہ من والہ نے طاقت والوں کو، پاور والوں کو اور حیثیت والوں کو جو اپنے پاور اور اپنی طاقت پر اچھل کود کرتے ہیں، اللہ نے ان کا مذاق اڑا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھٹا اڑا دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ جل جلالہ من والوں نے مثال سے سمجھایا۔ دنیا کے اندر چیزیں، طاقت جو سمجھی جاتی ہے وہ چھینا جھپٹی سے سمجھی جاتی ہے۔ ایک آدمی، ہم عام طور سے کبھی کبھی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کھیلتے ہیں، ایک بڑا آدمی 5 روپے کا سکہ اپنی مٹھی میں بند کر لیتا ہے اور مٹھی میں بند کر کے وہ مٹھی بچے کے سامنے کرتا ہے کہ مٹھی کھولو، تو وہ بچہ کوشش کرتا ہے مٹھی کھولنے کی۔ ہم نے اتنے زور سے بند کیا ہے کہ اس بچے کو مٹھی کھولنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ پورا زور لگا کر بھی مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں دیکھو ہم کتنے طاقتور ہیں۔ سامنے والا اگر ہماری مٹھی کھول کے وہ نکال لے تو وہ طاقتور ہے، اور وہ ہماری مٹھی سے نہ نکال سکے تو ہم طاقتور ہیں۔ تو دنیا میں یہی چلتا ہے، چھینا جھپٹی، کہ ایک آدمی دوسرے سے چھین لیتا ہے، وہ اس سے چھین لیتا ہے، تو جو چھین لے وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور جس سے چھین لیا جائے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ قرآن نے اسی مثال کو سامنے رکھ کر سمجھایا، ایک آدمی پہلوان ہو، بڑی طاقت والا ہو، اور وہ تنہا بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو، آپ اندازہ کریں اس کی برتن میں بغیر اس کی اجازت کے کوئی آدمی ہاتھ ڈال کر ایک نوالا اٹھا لے تو وہ پہلوان اس کو چھوڑے گا؟ اس کی گردن مڑوڑ دے گا، جی اس کی گردن توڑ دے گا۔ تجھے ہمت کیسے ہوئی کہ میری برتن میں تو نے میری بغیر اجازت کے، مجھ سے پوچھے بغیر تو نے میرے برتن میں ہاتھ کیسے ڈالا؟ وہ ناراض ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور سامنے والے کی گردن مروڑ دے گا۔ اللہ جل جلالہ من والہ اسی مثال کو سامنے رکھ کر سمجھاتے ہیں، آپ سوچو ایک سپر پاور، ایک بہت بڑی طاقت، دنیا کا بڑا آدمی جس کے ساتھ میں سب کچھ لگا ہوا ہے، سب اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، وہ اکیلا بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اور اللہ جل جلالہ من والہ کی چھوٹی سی مخلوق مکھی اس کی برتن میں بیٹھ کر اپنے حصے کا نوالا اس کی برتن سے لے کر وہ مکھی اڑ جائے، تو بتاؤ تمہارے پاس طاقت ہے اس مکھی سے واپس چھین سکتے ہو؟ اس مکھی سے پنجہ لڑا سکتے ہو؟ اس مکھی سے واپس چھین سکتے ہو؟ اگر تم اس مکھی سے واپس چھین کے دکھا دو تو ہم تمہاری طاقت کو مان لیں۔ جو مکھی سے پنجہ نہیں لڑا سکتا وہ کسی اور سے کیا لڑا سکتا ہے؟ یہ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، تمہاری حیثیت اتنی ہی ہے، جو اپنی طاقت پر غراتے ہو تمہاری حیثیت اتنی ہی ہے کہ تم مکھی سے بھی پنجہ نہیں لڑا سکتے ہو۔ اس لیے بزرگوں، اللہ کی طاقت، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کے جلال و جبروت کو ہر وقت سمجھنا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اس کے بدلنے والے، اس کو جو اللہ جل شانہ نے اپنے پاس حالات کے بدلنے کی طاقت رکھی ہے، اور جب وہ حالات بدلتے ہیں تو اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لانا، یہی ایک مومن مسلمان کا وتیرہ ہے، اس کا خاصہ ہے۔ اسے اللہ کے سامنے جھک کر یہ اظہار کرنا چاہیے کہ پروردگار جو حالات آپ پیدا کریں وہ آپ کی حکمت، آپ کے علم، آپ کے غلبے اور آپ کی شان خود مختاری کا بہت بڑا مظہر ہے، اور ہم آپ ہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت لمبی تفصیلی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ہمارے حالات کے لیے، یہ خود اللہ کی طرف سے بتائی گئی تدبیر، سنائی گئی ہدایت اور دیا گیا ڈائریکشن ہے کہ کیا کرنا چاہیے، خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ
لا الہ الا انا، میں ہی خدا ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، انا مالک الملوک، میں تمام بادشاہوں کی گردن کا مالک ہوں، میں تمام حکمرانوں کی گردن کا مالک ہوں، اور ملک الملوک صرف مالک نہیں، میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ یہ یاد رکھو، قلوب الملوک کی بیدی، تمام بادشاہوں کے دل بھی، حکمرانوں کے دل بھی میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ پھر آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان العباد اذا اطاعونی، حالات دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک اللہ کی طاقت کو سمجھ کر، خدا کی قدرت کو سمجھ کر، اللہ کے جلال و جبروت، اس کی حکمت کو سمجھ کر بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اور ایک غفلت میں پڑا رہے، نافرمان بن جائے، احساس ختم ہو جائے، اسے حالات کے بدلنے کے باوجود بھی اللہ کی قدرت نظر نہ آئے، تو پھر وہ غافل بندہ ہے، لاپرواہ ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ جل شانہ دونوں بتاتے ہیں، ان العباد اذا اطاعونی، حالات کے بدلنے پر جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور لوگ سارے بندے مل کر اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بادشاہوں، حکمرانوں کے دل بھی میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ حولت قلوبہم الی الرأفۃ والرحمہ، میں ان کے دلوں کو نرمی کی طرف موڑ دیتا ہوں، ان کے دلوں کو مہربانی کی طرف موڑ دیتا ہوں، وہ مہربان بن جاتے ہیں، نرم بن جاتے ہیں، انصاف پسند بن جاتے ہیں، لوگوں کے حق کو جاننے والے اور پورا کرنے والے بن جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی نرمی اور گداز پن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بھی انسانیت کا درد اپنے دلوں میں محسوس کرنے لگتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، مجھے بھول جاؤ، میری طاقت کو بھول جاؤ، میری شان و شوکت کو بھول جاؤ، اور خود تم لاپرواہ، عاصی، گنہگار اور غافل بندے بن کر مجھے بھول کر اگر زندگی گزارو گے، تو پھر یاد رکھو دل میرے ہی قبضے میں ہیں۔ جن دلوں میں میں رافت و رحمت، نرمی اور مہربانی پیدا کر سکتا ہوں، انہی دلوں میں میں سخطت و نقمت، غضب و غصہ، انتقام کا جذبہ اور ظلم کا جذبہ، بربریت کا جذبہ اور یہ احساس بھی ان دلوں کے اندر پیدا کر سکتا ہوں۔ جب بندے نے میرے نافرمان ہوتے ہیں تو پھر میں ان کے دلوں کو دوسری طرف موڑ دیتا ہوں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر وہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ظلم اور جبر و استبداد کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں اور لوگ چیخیں مارنے لگتے ہیں، اور اس وقت پر عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ سب مل کر بد دعائیں کرتے ہیں، اور ان بد دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو زمین میں دھسا دے، اس کے اوپر آسمان گرا دے، اس کو ایک چیخ سے دنیا سے فنا کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کیا ہے، تمہاری بد دعاؤں سے کیا ہونے والا ہے؟ میرے ارادے کے بغیر ہوا ہوتا تو تمہاری بد دعائیں اثر کرتی، جب میں نے ہی اس کو اس طرف موڑا ہے تو تمہاری بد دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلَا تُشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ، بادشاہوں، حکمرانوں پر بد دعا کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کرو، یہ تمہاری بد دعائیں کوئی کام آنے والی نہیں ہیں، چونکہ میری مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے تمہاری بد دعاؤں کا کچھ اثر نہیں ہونے والا، بد دعاؤں میں مت لگو۔ اللہ فرماتے ہیں کس میں لگنا ہے؟ اللہ کی طرف واپس لوٹو، اللہ کی طرف واپس لوٹو، اپنی راہ کو پہچانو، اپنی منزل کو جانو اور اپنی حیثیت کو معلوم کرو، تمہیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا، تمہیں کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، تمہیں کیا کرنا تھا، کس میں لگے ہوئے ہو۔ دنیا کمانا ہی سب کچھ ہے، مال جمانا ہی سب کچھ ہے، اور دنیا میں اپنے آپ کو عیش پرستی میں لگا لینا ہی
اور تھوڑی سی راحت حاصل کر لینا، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھی حیثیت، اچھا سٹیٹس، یہی سب کچھ ہے، اور اسی کے پیچھے زندگی کھپا دو گے، اسی کے پیچھے زندگی لگا دو گے، اور اسی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دو گے۔ یہ اللہ جل شانہ احساس دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں، بندے کو متوجہ کرتے ہیں، اور بندے کو اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، ہمارے ملک کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ایک موقع پھر ہمیں دیا ہے، ہمیں اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ وَلَكِنِ اشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعائیں مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ نمازوں کی پابندی، یہ ایک مومن مسلمان کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے بڑھ کر اس کی زندگی کا اور کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تاکید کیا ہے، کتنی قوت لگائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، اور کیسی رافت و رحمت سے اس امت کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز پڑھو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتے، اپنے نبی کو راحت نہیں پہنچانا چاہتے، اپنے نبی کو قبر میں سکون نہیں پہنچانا چاہتے، تو پھر نبی کو کیا پہنچانا چاہتے ہیں؟ وہ نبی جس نے پوری زندگی اپنے آپ کو امت کے لیے کھپا دیا، امت کے لیے۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بہت خوش نظر آ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسکرا کے دیکھا، پوچھا بہت خوش ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی۔ پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خوشی کے ماحول میں اما جان عائشہ کو دعا دی، اللہم اغفر لی عائشہ ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم منہا، پروردگار عائشہ کے اگلے پچھلے کھلے ڈھکے اور جو کچھ تو اس کی طرف سے جانتا ہے سارے گناہ معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ اس دعا پر ماشاءاللہ ایسے خوشی سے جھوم اٹھی کہ شام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ کے چہرے پر خوشی چمک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عائشہ آج دن بھر بہت خوش، شام میں بڑی خوشی چمک رہی ہے تمہارے چہرے پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اما جان عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ آج دعا ہی آپ نے ایسی دی کہ جس دعا سے میرا دل اور میرا من خوشی سے مچل چکا ہے، اتنی پیاری بہترین دعا آپ نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ پسند آئی دعا؟ فرمایا کہ ہاں رسول اللہ بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جن سے سب سے زیادہ محبت ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا تھا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عائشہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان عائشہ سے کہا عائشہ تمہیں پسند آئی دعا؟ جی۔ فرمایا میں نے تمہیں زندگی میں ایک بار دی ہے اور میں اپنی امت کو 5 دفعہ روزانہ یہ دعا دیتا ہوں، 5 دفعہ اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری امت کے اگلے پچھلے کھلے ڈھکے چھپے جس کو تو جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتے ان سب کو معاف کر دیں۔ بعض روایتوں میں 70 کی بات ہے، بعض روایتوں میں 5 دفعہ کی بات ہے۔ تو وہ رسول جو ہمیں ہر موقع پر یاد رکھتے تھے ہم ان کو بھلا دیں، ان کی راحت کا انتظام نہ کریں۔ جی نماز ہماری بندگی کا بھی اظہار ہے، اللہ کی رحمت کے لینے کا بھی دروازہ ہے، اور اللہ کے نبی کو راحت پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں باہر کہیں اور دوڑنا نہیں ہے بلکہ واپس دوڑ کر اللہ کے پاس آنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے، ہمیں واپس اللہ کے بندے بننے کی